میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، مساجد کے اماموں اور خطیبوں، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی طرف سے جو اجلاس آج یہاں شہر حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس اجلاس کا اصل خطاب ائمہ سے ہے، خطباء سے ہے، علماء سے ہے، حفاظ سے ہے، قراء سے ہے، اور عوام سے بھی ہے، خواص سے بھی ہے. پوری امت مخاطب ہے. قرآن پاک کا خطاب پوری انسانیت سے ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب پوری انسانیت سے ہے. شریعت کا خطاب پوری انسانیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی. دین ایک رہا ہے، ہر دور میں یکسانیت رہی ہے. بنیادی مسائل، بنیادی حقائق کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اس لیے یہودیت اور نصرانیت اور سابعیت اور ان کے علاوہ جتنے بھی مت ہیں، ہندو مت اور سکھ مت اور بدھ مت، جتنے بھی مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے نام علاقے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، شخصیت کی بنیاد پر تجویز کر لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو منظوری عطا نہیں کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سینکشن نہیں کیا گیا ہے. وہ جعلی ہیں، مصنوعی ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں، انسانوں کے تیار کردہ ہیں. اور اسی کے نتیجے میں جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اور حضرت نوح کو جو صحیفے دیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے تھے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پیغمبر آتے رہے اور اللہ کی طرف سے ان کو کتابیں دی جاتی رہیں، یا تو وہ کتابیں ناپید ہو گئیں یا ان میں تحریفات کر دی گئیں کہ وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی. جب دین بدل دیا گیا تو دین کی دستاویز بدل دی گئی. انسانوں نے جس طرح تصرف
دین کی بنیادوں کے بارے میں کیا، وہی تصرف پھر دین کی کتابوں کے بارے میں کیا۔ تو اب دین کے اعتبار سے نہ تورات مرجع رہ گئی، نہ زبور، نہ انجیل۔ کچھ چیزیں ضرور ان میں باقی رہ گئی ہیں، لیکن وہ کتابیں اس حیثیت کی مالک نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے، ان کا اعتبار کیا جائے، ان سے رجوع کیا جائے، ان سے 100% استفادہ کیا جائے۔ دین کا نام بھی بدل دیا گیا اور کتابوں کے مضامین بھی بدل دیے گئے، اور آخری نبی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں وہ یا تو مٹا دی گئیں یا ان کے غلط معنی بیان کیے گئے۔ یہ عمل دنیا کے مختلف خطوں میں جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب آخری نبی تشریف لائیں گے، آخری کتاب نازل کی جائے گی، آخری شریعت دی جائے گی، آخری دین کی شکل مکمل طور پر عطا کی جائے گی۔ لہذا پوری دنیا کے بیچوں بیچ مکہ مکرمہ سے پوری انسانیت کی سب سے بہترین اور اعلیٰ شاخ سے، قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، جن کے بارے میں پورا مکہ مکرمہ اور جو دور دراز سے مکہ مکرمہ آتے تھے وہ سب کے سب اس پر متفق تھے کہ ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں، ان سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں، ان سے زیادہ کوئی انسانیت کی خدمت کرنے والا نہیں۔ جس شخصیت پر سب کا اتفاق تھا، اور وہ اتفاق مشاہدات کی بنیاد پر تھا، معاملات کی بنیاد پر تھا، صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی صرف محمد ابن عبداللہ تھے، جن کے دادا عبد المطلب تھے، جن کی والدہ آمنہ تھیں، جن کے والد صاحب عبداللہ تھے، جو خاندان بنو ہاشم کے ایک فرد تھے، جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، لوگ جن کو اس طرح دیکھتے تھے کہ وہ رفاہی کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی امانتیں محفوظ رکھ رہے ہیں، وقت پر ان کو دے رہے ہیں، جن کی شخصیت کا تعارف اس طرح کرا دیا گیا تھا کہ پوری انسانیت پر حجت ان کی امانت اور دیانت اور صداقت کی قائم کر دی گئی تھی۔ یہ سارا مرحلہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے گزار دیا گیا تھا، لوگوں کے سامنے اس کے حقائق اور واقعات بالکل روشن کر دیے گئے تھے۔ کوئی بات بھی ایسی باقی نہیں رہ گئی تھی کہ جس کے ذریعے سے کوئی شک پیدا کیا جا سکے، کوئی شبہ پیدا کیا جا سکے۔ محمد عربی علیہ السلام کی زبان سے، آپ کے ذریعے سے قرآن پاک میں وہ بات بھی نقل کی گئی، قرآن میں آپ کی زبانی فرمایا گیا کہ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جب اپنا کام شروع کیا اور لوگوں کی طرف سے مخالفتیں ہوئیں تو ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تو ایک لمبی عمر تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، کل تک تم مجھے امانت دار کہتے تھے، صداقت شعار کہتے تھے، مجھ پر اعتماد کرتے تھے، اپنے پیسے میرے پاس لا کے رکھتے تھے، اب تمہاری عقلیں کیوں مار دی گئیں، اب تمہارا موقف کیوں بدل گیا؟ تو بہرحال ایک ایسی شخصیت کا انتخاب فرمایا گیا، اور چونکہ دنیا کے درمیانی خطے سے انتخاب کیا گیا، ایک درمیانی دین کے لیے، ایک درمیانی کتاب کے لیے، ایک درمیانی شریعت کے لیے، ایک معتدل نظام کے لیے انتخاب فرمایا گیا، اور اس انتخاب میں وہ اللہ جس نے یہ گلوب بنایا ہے، جس نے دنیا کے مختلف خطے آباد کیے ہیں، اسی نے دنیا کی ناف، دنیا کے بالکل درمیانی خطے مکہ مکرمہ سے ایک ایسی شخصیت کو ظاہر فرمایا، ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جس شخصیت کی انسانی خصوصیات اور کمالات پر اتفاق تھا، لیکن وہ اب اس شکل میں سامنے آئے گا کہ وہ
لوگوں کے مذہب، لوگوں کی روایات، لوگوں کی رسومات سے ہٹ کر صحیح دعوت پیش کرے گا، اللہ کا تعارف کرائے گا، پیغمبروں کا تعارف کرائے گا، ماضی میں جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا تذکرہ کرے گا، مستقبل کے بارے میں بتائے گا، ایک زندگی کا مکمل اور جامع نظام پیش کرے گا، یہ تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، خود محمد ابن عبداللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کل میں نبی ہونے والا ہوں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمہیں معلوم نہیں تھا اے محمد کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تم کتاب سے اور ایمان کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہارا انتخاب کریں۔ آپ جس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی سے بے چین ہو کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں قیام فرماتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے اور اپنی بے چینی کا مظاہرہ کرتے تھے، تڑپتے تھے، روتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ کیا کروں، کس طرح سے اس بستی میں کام کروں، جو دیکھ رہا ہوں وہ انسانیت کا قتل ہے، وہ ایسی مجرمانہ زندگی ہے جس کے فطرت خلاف ہے، ضمیر خلاف ہے، لیکن اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انتظام ہوا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ فرمایا گیا کہ پریشان مت ہو، قسم ہے وقت چاشت کی اور قسم ہے سہانی رات کی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں، وہ آپ سے ناراض نہیں، جو دور آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر دور ہوگا۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کے لیے انتظام فرمایا، اور آپ بے چین تھے، سرگرداں تھے، پریشان تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کام کہاں سے شروع کروں، کس طرح شروع کروں، اس ماحول کو کیسے بدلوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، سرا آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، بتا دیا کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ حوالے دیے گئے۔ اور آخری نبوت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخاب فرمایا گیا تو غار حرا میں جبرائیل امین کو آخری دور کے لیے بھیجا گیا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ لوح محفوظ میں جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے، جس کو آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، کہ جبرائیل امین کو بار بار وحی کے لیے ساتوں آسمان پار کر کے اور سدرۃ المنتہا سے منتہا سے آگے بڑھ کر لوح محفوظ کے مقام تک جانا نہ پڑے، بلکہ دنیا سے سب سے قریب جو آسمان ہے وہیں سے جو اس کلیکشن سے اللہ کی طرف سے جو سلیکشن ہو اس کو نبی پاک علیہ السلام تک پہنچا دیا جائے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا تو 114 صورتوں میں سے آخری درجے کی جو صورتیں تھیں ان میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں جبرائیل امین کو دی گئیں کہ ان کو لے کر محمد کے پاس پہنچو، غار حرا میں ان کی بے چینی کو دور کرو۔ تو جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں غار حرا میں پہنچے، ایک انسانی روپ میں، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا جس پر تحریر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرو جو بڑا مہربان و نہایت کرم فرما ہے۔ اپنے پروردگار کا نام لو، اس کی ذات و صفات کے ساتھ رابطہ قائم کرو، پھر پڑھنا شروع کرو۔ وہ اللہ، وہ مالک و پروردگار جو خالق ہے، جس نے تخلیق اس کائنات کی فرمائی اور انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا،
پڑھو، اور تمہارا پروردگار بہت عطا فرمانے والا، کرم فرمانے والا، نوازنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے اللہ میاں کے پہلے بول ہیں۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پارہ ام جو کہلاتا ہے 30واں پارہ، اس کی ایک سورہ کی آیتیں ہیں، ان کو پہلے اتارا گیا، ان کے ذریعے سے نبوی مشن کا آغاز کیا گیا، ان کے ذریعے سے آخری تحریک برپا کی گئی، ان کے ذریعے سے کتاب الہی سے متعارف فرمایا گیا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پڑھائی کا، تعلیم کا، تربیت کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی تحریک کی ترتیب کے اعتبار سے، کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی آیتیں۔ لیکن نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ العلق کی آیتیں ہیں، جن کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ کام کا آغاز اس طرح ہوگا، یعنی پڑھائی کا نظام قائم کرنا ہوگا موحدانہ، علم کا رابطہ اللہ سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، اور آدم جو پہلے انسان تھے اور اللہ کے وائسرائے اور خلیفہ تھے، ان کو اللہ نے پڑھایا۔ پھر آدم کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، اور اس طرح نسلاً بعد نسلیں اس سلسلے کو جاری فرمایا۔ جب ضرورت محسوس کی تو کسی پیغمبر کو برپا کیا، کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھو، علم دیتے رہو، عمل کا مطالبہ کرتے رہو، بلکہ جو علم دو اس علم کا نمونہ اپنی ذات سے پیش کر دو، تاکہ تھیوری اور پریکٹس دونوں پر کا اظہار ہوتا رہے، کوئی چیز محض نظریہ نہ رہے، کوئی چیز محض ایک تصور نہ رہے، بلکہ ہر چیز مشاہدے میں آ جائے۔ عقیدے کی حقیقت کو پیش کر دو، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے، اپنی تحریک سے، اپنے مقابلے سے اس کو لوگوں کے سامنے حقیقت بنا کر رکھ دو، عبادات کے نمونے پیش کر دو، معاشرت کا نمونہ پیش کرو، اخلاق کا پیش کرو، معاملات کا پیش کرو، سیاست کا پیش کرو، حکومت کا نمونہ پیش کرو، انتظامیہ کا نمونہ سامنے لاؤ، تعلیم و تربیت کا نظام بتاؤ، اس پر تجربہ کر کے دکھاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے ذات رسالت مآب میں آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مثالی شخصیت بنا کر پیش کیا گیا ہے، تاکہ جو کچھ بھی بتایا جائے، جو کچھ دیا جائے، جو نالج، جو علم، جو سائنس عطا کی جائے، وہ پریکٹس کے بغیر نہ ہو، ایک شخصیت ہو جو اس کو تجربے میں لائے، عمل میں لائے، مشاہدہ کرائے، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت پیش کرے۔ تو ابتدا فرمائی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارا وہ پروردگار و مالک جس نے پیدا کیا ہے پوری کائنات کو، جس نے پیدا کیا ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو، بحر کو، بر کو، فضا کو، مادے کو، سیال چیزوں کو، پانی کو، خشکی کو، جس نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا ہے، اس کی صفات کو سمجھتے ہوئے اور اس کی صفات سے مدد لیتے ہوئے اور اس کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور جب وہ خالق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے تو اس کی معرفت ہر جگہ موجود ہے، ذرے میں بھی ہے، اور آفتاب میں بھی ہے، اور ماہتاب میں بھی ہے، اور پانی کے قطرے میں بھی ہے، اور پھول میں بھی ہے، اور بوٹے میں بھی ہے، اور پنکھڑی میں بھی ہے، اور زیرہ دانوں میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھو گے اسی اعتبار سے تمہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور جب اللہ کی تخلیق کو دیکھو تو اللہ کی تخلیق سے اللہ کی صفت سمجھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو،
اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کی صفات کی تجلیات ہیں، قہر ہے، مہر ہے، اللہ کی صفات رحمت کی تجلیات ہیں، یا اللہ کی صفات غضب کی تجلیات ہیں، یا اللہ کی صفات ولایت کی تجلیات ہیں، جو اللہ کے نام ہیں، انہی ناموں کے مظاہر ہیں، انہی ناموں کے اثرات ہیں، جو بھی دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے ہیں، ابھی جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں، پوری کائنات جلوہ گاہ معرفت الہی ہے۔ اور اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی صفات کے لیے اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا ہے، اور جب اللہ کی مخلوقات پر غور کرنے سے ہم اللہ کی صفات تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس پوری کائنات پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے راستے سے اللہ کے ذکر تک پہنچنا ہے، اور پھر ذکر سے طمانینت و سکینت حاصل کرنا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنا ہے جو تعلق ولایت کا ہے، محبت کا ہے، اعتماد کا ہے۔ یہ نظام بنا دیا گیا ہے۔ تو اب یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں جو بات فرمائی گئی تھی، اس میں دعوت دی گئی فزکس پڑھنے کی، کیمسٹری پڑھنے کی، میتھ پڑھنے کی، ایسٹرونومی پڑھنے کی، جیولوجی اور بایولوجی پڑھنے کی، کاسمولوجی پڑھنے کی، دنیا میں جتنے بھی علم ہیں ان کا جو چاہیے آپ نام رکھ دیجئے، انگریزی میں رکھیے، اردو میں رکھیے، عربی میں رکھیے، بے نام کے یاد کیجئے، اس پوری کائنات کے مطالعے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ویتفکرون، صرف یذکرون اللہ نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو صرف ذکر اللہ پر ٹھہر گئے، بہت سے لوگ ہیں جو صرف نماز پر ٹھہر گئے، بہت سے لوگ ہیں جو صرف روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر ٹھہر گئے، بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنی گھریلو معاشرت پر ٹھہر گئے، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہیں ٹھہر گئے، کہیں ٹھہر گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیری کوئی منزل نہیں ہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، خدا تعالیٰ کے سمندر علم میں غواصی کرتا رہے، غوطہ زن رہے، تجھے کبھی ساحل نہیں ملے گا اور نہ تہ میں کوئی زمین ملے گی۔ اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ اگر درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، اور اس کے بعد ان قلموں سے خدا تعالیٰ کے علم کو نوٹ کیا جائے، تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لکھا نہیں جا سکے گا۔ جس اللہ کے علم کی اس عظمت و وسعت کو بیان کیا گیا ہے، اہل ایمان کو کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ آسمانوں، فضاؤں، زمین پر وہ غور کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان سب پر غور کرتے ہیں تو وہ معدنیات پر بھی غور کرتے ہیں، اور طبیعیات پر بھی کرتے ہیں، اور نباتات پر بھی کرتے ہیں، اور حیوانات پر بھی کرتے ہیں، اور فضائیات پر بھی کرتے ہیں، اور پانی اور مٹی پر بھی کرتے ہیں، اور آسمانوں اور سورج و چاند پر بھی کرتے ہیں، اور تمام ستاروں سیاروں پر بھی کرتے ہیں، جہاں تک جا سکتے ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ لوگ اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور روح تو اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہے، اللہ کا ایک خاص نظام ہے، اللہ کے حکم سے ایک عمل ہوتا ہے، اور جو علم دیا گیا ہے ان تمام انسانوں کو، سارے لوگوں کو، وہ بہت تھوڑا علم ہے۔ جو کچھ ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، پوری دنیا میں جتنی سائنسز ڈیولپ ہوئی، کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی بلکہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں جتنے ڈپارٹمنٹس اور جتنی فیکلٹیز ہیں، اور ان میں جتنے بھی علوم کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، ریسرچ ہو رہا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، یہ سب ایک ذرہ بے مقدار ہے ایک عظیم الشان ریگستان کا، بلکہ اربہ ارب اور کھربہ کھرب دنیاؤں میں سے ایک ذرہ بے مقدار ہے جو کسی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔
اللہ کے علم اور انسانوں کے علم کے درمیان فاصلے اتنے ہیں جو انگنت ہیں، جن کے لیے نہ ہمارے پاس کلومیٹر ہے، نہ میل ہے، نہ اور کوئی مقدار ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکے۔ بہرحال اللہ نے اپنے آخری نبی کو، خاتم النبیین کو، سید الاولین والآخرین کو، سید المرسلین کو، جن کو ماضی کے تمام انبیاء کی بھی قیادت عطا کی گئی، اور سن 10 نبوی میں جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا براق کی سواری پر، اور بیت المقدس سے معراج نامی سواری پر آسمانوں تک، بلکہ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور جنت و دوزخ کے مناظر دکھائے گئے، اور پھر وہاں سے واپس لایا گیا، تو جتنے بھی انبیاء برپا ہو چکے تھے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آ چکے تھے، عالم مثال سے ان کو سرزمین القدس پر منتقل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ اب آپ ان کی امامت کیجئے۔ تو آپ نے فجر کی امامت ان کی فرمائی، اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں آ کر جبرائیل امین کی امامت میں پڑھی۔ تو اس اعتبار سے ماضی کے جتنے دور گزر چکے ہیں ان کی قیادت کا سکہ بھی محمد عربی کے نام سے رواں کر دیا گیا، اور جتنے پیغمبر آتے رہے تھے سب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، تم اپنی قوم کو یہ بتا دو۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بتایا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، اور ان کی یہ پیشین گوئی آج بھی تورات میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، اور ان کی یہ پیشین گوئی آج بھی موجود ہے۔ بدھا نے بتایا تھا، اور ان کی پیشین گوئی ان کی کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ ہندو مت سے تعلق رکھنے والے وہ انبیاء جو برحق تھے اور جن کی شریعت کو محرف کر دیا گیا، ویدوں میں یہ بات بتائی گئی کہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ اس طرح دنیا میں جو کتابیں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور جو مذاہب زندہ اور موجود ہیں، ان سب کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، جن کی صفات بیان کی گئی تھی، جن کے صحابہ کے حالات بیان کیے گئے تھے۔ اور قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے جب ان کے حوالے دیے گئے، مکے میں دیے گئے، مدینے میں دیے گئے، تو کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی جو ان حوالوں کا انکار کر سکتا۔ آخری نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے تھے کہ وہ ماضی کا بھی امام ہوگا، مستقبل کا بھی امام ہوگا، اور اپنے حال کا امام ہوگا۔ اس کو اب آخری نظام کے لیے برپا کیا جا رہا ہے۔ تو اعلان فرما دیا گیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی زید ابن حارثہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ محمد ان کے باپ ہیں اور زید ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے ایک متبنہ ہونے کی نسبت حاصل کر رکھی تھی، لیکن جب اسلام میں تبنی کی نسبت ختم کر دی گئی کہ کوئی اڈاپٹڈ سن حقیقی سن نہیں بنتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا۔ اور اسی سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ زید محمد کے بیٹے نہیں، اور کوئی بھی مردوں میں سے ایسا نہیں ہے جو ان کا بیٹا ہو۔ جو بیٹے تھے وہ بچپن کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب وحی نہیں آئے گی، اب نئی شریعت نہیں آئے گی، اب نیا نظام نہیں آئے گا۔ انہیں آخری نبی کے طور پر برپا کیا جا رہا ہے، اور اس لیے پوری دنیا انسانیت اور جن بھی ان کے تابع، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا فیصلہ فرمایا ہے، بشارت اور نظارت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ عالمی طور پر مشن چلایا جائے گا، قبول کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے گی، ان پر رحمت کی بارش برسے گی، نہ ماننے والوں کو آگاہ کیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا، چوکھنا کر دیا جائے گا، اور اعلان کروا دیا جائے گا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے میسنجر ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں تم سب کے لیے آیا ہوں۔
یہ اعلان کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعلان کیا گیا تو جو بھی آپ کو قبول کرے گا، جو آپ کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، اس کو پھر یہ ذمہ داری سمجھنی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نبوت رسالت کو متعارف کرانا ہے۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے، کتاب رحمت دے کر، شریعت رحمت دے کر، نظام رحمت دے کر اس رحمت کو بانٹنا ہے، عام کرنا ہے، تاکہ کوئی فرد بھی اس زمین پر محروم نہ رہنے پائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، یعنی تمام طبقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ تو یہ ہے وہ تعارف جس کا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ تعلق ہے کہ آخری نبی آخری نظام کو لے کر آیا ہے، اور وہ نظام عالمی ہے، دائمی ہے، بین الاقوامی ہے، انسانی ہے، تمام کے تمام مکلف اللہ کی شریعت کا جن سے تعلق ہے وہ سب اس کے مخاطب ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب پیاسے، سب بھوکے، سب اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ اور تذکرے چرچوں میں، کلیساؤں میں، سینیگاگ میں، عراق میں، شام میں، رومن امپائر میں، یہاں تک کہ پرشین امپائر میں اسی کے ہو رہے تھے۔ سلمان فارسی ایران سے عراق آئے، عراق سے شام گئے، شام سے مدینے آئے، جس کلیسا میں گئے، جس معبد میں گئے، جس پادری سے ملے، جس بشپ سے ملے، اگر کسی پوپ سے ملنے کی نوبت آئی تو سب کی زبان پر یہ تھا کہ آخری نبی آنے والے۔ حضرت سلمان فارسی کا یہ بیان ہے، تاریخی طور پر ریکارڈڈ ہے، اور مدینہ منورہ میں تو باقاعدہ اس کے چرچے تذکرے یہودی اسکولوں میں ہوتے تھے۔ وہاں اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم ان لوگوں، ان مشرکوں اور ملحدوں پر غلبہ حاصل کریں گے، اوس اور خزرج سب ہمارے تابع ہوں گے، اور جتنے بھی جزیرۃ العرب میں رہنے والے ہیں سب تابع ہو جائیں گے۔ وہ یمن سے آ کر، شام سے آ کر مدینہ منورہ کی بستی میں اسی لیے بسے تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک آخری نبی یہیں سے ظاہر ہوں گے، ان کے غلبے کا ظہور یہاں سے ہوگا، اس لیے وہ آ کر بسے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ میاں سے فتح کی دعا مانگتے تھے اور نبی کا حوالہ دیتے تھے جن کا ظہور ہونے والا تھا۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب وہ آ گئے نبی جن سے وہ پہلے سے واقف تھے، جن کا تعارف کراتے تھے، اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کے بارے میں بتاتے تھے، جب وہ آ گئے، مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے، تو ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، ضد میں کیا، حسد میں کیا، ہٹ دھرمی میں کیا، سیاست میں کیا، دنیا کے مقاصد کے لیے کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان منکروں، کافروں، ناشکروں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس وقت سے وہ لعنت الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے، جس دین کو لے کر آئے، اس کا تعلق سب سے ہے، اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر، ائمہ پر، خطباء پر، دانشوروں پر یہ ہے کہ تمام انسانوں تک کیسے قرآن پہنچے، کیسے حدیث پہنچے، کیسے سیرت پہنچے، کیسے شریعت پہنچے، یہ سب سے بڑا موضوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد جس سے آپ نے ملنا شروع کیا اس کو بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، اور حضرت ارقم کے گھر کو ابتدائی دور میں مرکز بنا لیا گیا، اور وہاں سے پھر یہ عمل شروع کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ ہانکے پکارے علی اعلان کہیے، 3 سال کا جو دور خفیہ تنظیم و تحریک کا تھا وہ گزر چکا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب جو بات بھی آپ سے کہی جا رہی ہے آپ اس کو کھلم کھلا کہیے اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے۔ آپ ابھی چند افراد ہیں، چھوٹی سی اقلیت،
اور پوری ٹوٹل اکثریت مشرکوں کی، کافروں کی، ملحدوں کی، دہریوں کی، عیاشوں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، ظالموں کی، پوری اکثریت ان کی ہے۔ اور اسی ابتدائی مرحلے میں یہ حکم فرمایا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان کہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ ظاہر ہے کہ کہنا تو مشرکوں سے ہے، بھیڑ مشرکوں کی ہے۔ جب علی الاعلان کہیں گے تو اپنے جو چند افراد تو حضرت ارقم کے گھر میں آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، تربیت حاصل کرتے تھے، اب جب علی الاعلان کہا جائے گا، آنکھیں پکارے اور ایسی جگہ سے پکارا جائے گا جہاں سے ساری بھیڑ جمع کی جا سکے، تو اس وقت جو بات ہوگی وہ مشرکین ہی کے سامنے تو ہوگی، انہی کو دعوت دی جائے گی، کافروں کو دعوت دی جائے گی۔ پھر اعرض عن المشرکین کا یہ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ان سے دور رہیے، کنارہ کش رہیے، عزلت نشین رہیے، گوشہ گیر رہی ہے۔ جب انہی تک بات پہنچانے کی کہی جا رہی ہے تو ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان کی فکر مت کیجئے، پرواہ مت کیجئے، اپنی بات کہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کعبہ مقدسہ کے پاس صفا کی جو پہاڑی ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے اگر صدا لگائی جائے گی تو پورا شہر مکہ ٹوٹ پڑے گا۔ آس پاس مکانات ہیں، محلے ہیں، بہت بڑا شہر نہیں ہے، اور بلند آواز سے پکارا جائے گا تو لوگ سناٹے میں آ جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے سائرن بج گیا، بگل بجا دیا گیا، کوئی جنگ چھڑ گئی، کیا ہو گیا۔ لہذا آپ نے غور و فکر کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ کعبہ مقدسہ کے ارد گرد بھی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگوں کی چوپالیں لگی رہتی ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لہذا یہی جگہ بہتر ہے۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اس کے بعد آپ نے وہ نعرہ لگایا جو جنگ کی ہنگامی صورتحال میں لگایا جاتا تھا، یا صباحا، ہائے صبح، یعنی یہ خطرناک اعلان ہوتا تھا، اس کا مطلب دشمن آ گیا۔ یہ اعلان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی کا وارث بننا چاہتا ہے اور نبی کے منبر پر کھڑا ہوتا ہے اور نبی کی بات کہتا ہے، اسے اگر نبی کی وراثت چاہیے اور نبی کی نیابت چاہیے تو اسے نبی کے انداز سے اور نبی کی زبان میں اور اپنے دور کے میڈیا میں بات ایسی کہنی ہوگی کہ پورے شہر میں آگ لگ جائے۔ جب تک بات ایسی نہیں ہوگی آپ کی بات وراثت نبوت کی نہیں ہوگی، نیابت نبوت کی نہیں ہوگی، یا آپ کے اپنے طریقے ہوں گے، جو چاہیے آپ اپنے طریقے چلاتے رہیے۔ لیکن پھر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پرواہ مت کیجئے مشرکوں کی، مذاق اڑانے والوں سے ہم نمٹیں گے، یہ وعدہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہاں کے پکارے علی الاعلان دعوت دی جائے گی، توحید کی بات کہی جائے گی، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ نے تکفل فرمایا ہے، پھر ہم نمٹیں گے، آپ کو نہیں نمٹنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ یہ نہیں کریں گے تو نمٹیے، پھر نمٹیے، طاقت کا توازن دیکھیے، لڑیے فوج سے، لڑیے ہتھیاروں سے، لڑیے اپنی زبان سے، اور شکوہ شکایت کیجئے اور ماتم کیجئے اور سینہ کوبی کیجئے اور لٹتے جائیے اور اپنے مقصد سے ہٹتے جائیے، پھر یہ کیجئے۔ اور آپ تجربہ کر رہے ہیں، جب سے یہاں انگریز آئے اس وقت سے جو تجربہ چل رہا ہے وہ آج تک چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آپ مسلسل شکست کھا رہے ہیں، ہزیمت کھا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، پسماندہ ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، فقیر ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، یہی تجربے ہو رہے ہیں۔ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کی سنت بدل گئی؟ کیا نظام بدل گیا؟ کیا قرآن کے وعدے بدل گئے؟ کیا نبی پاک کی صداقتیں بدل گئیں؟ کیا ہو گیا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ جو لوگ بھی یہ کہیں گے ہمارا رب اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، قانون ساز اللہ، خالق اللہ، اور اسی پر ڈٹیں گے، اسی پر جمیں گے، استقامت اختیار کریں گے، ان پر فرشتے اتریں گے۔
جو ان سے یہ کہیں گے کہ مت ڈرو، مت رنج کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی اور آخرت میں بھی ولی۔ اس کے بعد ڈر باقی رہ جاتا ہے۔ کسی ملک کا وزیر اعظم کسی سے وعدہ کر لے تو بس آدمی بے قابو ہو جائے، اور وہ تو بہت بڑی بات ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ وعدہ کر لے کہ ذمہ داری میری ہے، اور وہ تو بہت بڑی بات، کوئی ڈی ایم وعدہ کر لے ضلع کا ذمہ دار، تو پھر اتنی بڑی بات کہ بڑا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ احکم الحاکمین، پوری کائنات کا مالک اور متصرف وعدہ کر رہا ہے، کیا اب اس کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگر آپ کا دل متاثر نہیں ہو رہا ہے اور آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر منائیے، نمازوں کی خیر منائیے، اپنے طواف اور عمرے اور حجر اسود کے بوسوں کی خیر منائیے۔ یہ مظاہرے ہیں، یہ نمائشیں ہیں، یہ شکلیں ہیں، بے روح مردے ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر کہو گے کہ ربنا اللہ اور اس پر ڈٹو گے تو ہم مددگار ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم کام بنائیں گے، ہم فرشتوں کو اتاریں گے، وہ تمہارے دلوں کے اندر ہمت پیدا کریں گے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، پہلے دنیا میں کرتے ہیں پھر آخرت میں کریں گے۔ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، اور ان وعدوں سے قرآن بھرا ہوا ہے، ایک دو آیتیں نہیں ہیں، بہت۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹی سی اقلیت میں آپ کام کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں صدا لگا دی ہے اور دشمنوں میں آگ لگی ہے، اور سب سے زیادہ ابو لہب چچا مخالفت کر رہا ہے، اور لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، پروپیگنڈا مہم چھڑی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس ماحول میں جو اتنی چھوٹی اقلیت کا اور بے کسی کا ہے، فرما رہے ہیں کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم۔ میں جو تمہارے سامنے کلمہ پیش کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کو مان لو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ خواب کی بات کر رہے ہیں، شیخ چلی کی بات کر رہے ہیں، ہوائیاں اڑا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو منافق، جو مشرک، جو کافر، جو ملحد تھے وہ اس بات کو کیسے مان لیتے، لیکن ابو بکر مان رہے ہیں، عمر مان رہے ہیں، علی مان رہے ہیں، زید مان رہے ہیں، عثمان و علی مان رہے ہیں، جو بھی ساتھ ہیں وہ سب مان رہے ہیں۔ وہ مان رہے ہیں کہ کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور سے اختتامی دور تک آپ یہی کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ نظام قبول کر لو گے، اسے تسلیم کر لو گے تو تم عرب و عجم کے یعنی پوری دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔ اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں، بڑے بے یار و مددگار گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا نوجوانوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے تحفظ فرمایا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور دیوار سامنے اٹھا دی، پیچھے اٹھا دی، ایسی صورتحال قائم فرما دی کہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اور پھر غار ثور میں پناہ لے رہے ہیں اور تلاش کرنے والے قریب پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر بھی انتظام ہے، اور حضور پاک علیہ السلام ابو بکر سے جو پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ لوگوں کی چلت پھرت محسوس ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ان کو یقین ہے کہ میرا مشن پورا ہونا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اب آگے بڑھ رہے ہیں اور تلاش کرنے والے ہر طرف دوڑ رہے ہیں، اور سراقہ ابن جوشم اپنے گھوڑے کو لے کر آپ کے راستے پر پہنچتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور وہ ایڑ لگاتا ہے گھوڑے کو تو گھوڑے کے آگے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ جس زمین کو پھاوڑوں سے کھودیے تو کھدتی نہیں، اس زمین میں کیسے یہ پیر دھس گئے؟ اس کے دماغ میں چوٹ لگتی ہے کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں، وہ دور سے پکارتا ہے ذرا میری سن لیجئے، اور اس کے بعد گھوڑے سے اترتا ہے اور ان کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا اور میں آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا، میرے گھوڑے کے پیر دھس گئے ہیں، اب آپ مجھے معاف کر دیجیے۔
اور آپ فرماتے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا، تو وہ کہتا ہے کہ معافی نامہ لکھ دیجئے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ محمد کو غلبہ حاصل ہوگا، کل یہ مکہ ان کے قدموں کے نیچے ہوگا، اس کے دماغ میں ایک نئی دنیا بس گئی، اور اس نے کہا کہ لکھوا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر لکھ دو معافی نامہ۔ تو ابو بکر تحریر لکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سراقہ سے کہہ رہے ہیں کیف بک یا سراقہ اذا لبست سواری کسرا۔ سراقہ تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب پرشین امپائر کے ایمپرر کسرا کے دونوں ہاتھوں کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ جو نبی مکہ مکرمہ میں کہہ رہے تھے کہ میری بات مان لو، اس کو اختیار کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہوگی بلکہ قدموں میں ہوگی، وہی نبی اب ہجرت کرتے ہوئے سراقہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدھی دنیا کا مالک کسرا ہے، اس کے ہاتھوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کا تعلق اللہ کی شریعت سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، خالق کائنات سے ہے۔ اب جو یقین کرے گا اور اسی راستے پر چلے گا اس کو وہی ملے گا جو انہیں ملا، اور جو اس سے ہٹے گا اس کو وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو انجام ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، عقبہ نے دیکھا۔ دو راستے ہیں، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، اور بالکل واضح ہیں، 100% صحیح ہے، ان میں کہیں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ شک و شبہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ایمان نے فروغ نہیں پایا ہے، ایمان کا چراغ بجھ گیا ہے، زبان کے لقلقے ہیں، لفاظیاں ہیں، لسانیاں ہیں، ممبر پر چڑھ کر بات کہی جا رہی ہے لیکن بے جان قسم کی بات ہے، الفاظ ہیں، الفاظوں کے خول ہیں، ان الفاظوں کے خولوں میں روح نہیں۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، قرآن پاک اتارا گیا تو انزلنا الیک روحا من امرنا، فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے نظام کی روح عطا کی ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن صرف جملے نہیں ہیں، قرآن صرف حروف کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن کے حروف میں جان ڈال دی گئی ہے۔ جیسے زمین کے کیمیکلز سے آپ کوئی نقل تو تیار کر سکتے ہیں لیکن رینگنے والی چیونٹی تیار نہیں کر سکتے ہیں، اڑنے والا پتنگا تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے جو روح عطا فرماتا ہے، اسی اللہ نے قرآن میں روح رکھی ہے۔ جب اس کی روح کے احساس کے ساتھ روح والا انسان اسے پیش کرے گا تو ہر دور میں معجزے ظاہر ہوں۔ قرآن معجزہ ہے، اسلام معجزہ ہے، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ قدیم ہے کہ سارے دور اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا ہر امر یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر شان، ہر آن، ہر وقت نئی شان ہے، آن ہے، بان ہے، خدا کے تصرفات ہیں، مستقبل ہو یا ماضی ہو اس کے ہاں کوئی فرق نہیں، زمانوں کا کوئی فرق نہیں، تو اس کے فیصلے ہیں، لہذا اس کے ان فیصلوں کو پوری انسانیت کے سامنے اسی طرح پیش کرنا ہے جس طرح ہر دور میں انبیاء نے اللہ کی کتابوں اور اللہ کے پیغامات کو پیش کیا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان میں جس انداز سے لوگوں کے سامنے اس معجزے کو پیش کیا، اور جس طرح اس معجزے نے قلوب کو تسخیر کر لیا، ذہنوں کو نخچیر بنا لیا، جس طرح انسان اسیر بنا لیے گئے اور اس پر قربان ہو گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، وہ کیفیتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ کیفیتیں دبی ہوئی ہیں، راکھ کے ڈھیر کے نیچے وہ چنگاریاں ہیں، ان کو پہلے ہٹائیے، اس راکھ کو ہٹائیے، چنگاریوں کو گرمائیے، شعلے برپا کیجئے، پھر اس کے بعد اللہ کے معجزات کا رنگ دیکھیے۔ آج ہی نہیں، ایک عرصے سے بجھا اسلام، سہما اسلام، دنیاوی مصلحتوں سے لپٹا ہوا اسلام، جھوٹی حکمتوں کے غلاف میں بند اسلام، غلط قسم کے کھول چڑھایا ہوا اسلام، یوں کہیے منافقوں کا اسلام، نمائشیوں کا اسلام، دکھاوا کرنے والوں کا اسلام لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔
اس لیے اس میں نہ طاقت ہے، نہ کشش ہے، نہ جاذبیت ہے، نہ تاثیر ہے۔ دوسرے تو کیا لپک لپک کے آتے، اپنے کھسک کھسک کے جا رہے ہیں، اپنے لوگ نکلتے جا رہے ہیں۔ گرم جنگ ہوتی ہے تو بموں سے، میزائلوں سے حملے ہوتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو رخصت ہوتا ہے اس ظلم کے نتیجے میں اس کو اللہ کی طرف سے مرتبہ شہادت مل جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری جنگ ہے جو عقیدے کی ہے، فکر کی ہے، عزم کی ہے، میدانی جنگ ٹھنڈی ہے، لیکن اس کے شکار لاکھوں افراد روز ہوتے ہیں جو مومن سے مرتد ہو جاتے ہیں، جو موحد سے مشرک ہو جاتے ہیں، جو متسنن سے مبتدع بن جاتے ہیں، جو قریب سے دور ہو جاتے ہیں، جو اسلامی حلقے سے نہ صرف دور ہوتے ہیں بلکہ اسلام پر نشانہ لگاتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف بول دیتے ہیں۔ وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کے استاد کافر ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، دہریے ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی گند ان کے اندر داخل ہوتی ہے، ان کے غلط افکار سے ان کے دماغ مسموم ہو جاتے ہیں، وہ اسلامی تربیت حاصل نہیں کرتے، قرآنی نور حاصل نہیں کر پاتے، حدیث نبوی کی تاثیر سے محروم رہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک ایسا فرد بن جاتے ہیں جس کے اندر اسلام کی لاش ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو نتائج ہوتے ہیں وہ سب سامنے آتے ہیں، وہ منظر نامہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی جن کے قدموں کے نیچے ممبر ہیں، اور جو انبیاء کی نیابت اپنی خطابت سے کر رہے ہیں۔ مسجد کی جو یہ محراب ہے یہ نبی کی محراب ہے۔ نبوت ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے پہلے تو بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اہل ایمان کی امامت مکہ مکرمہ میں جب ممکن ہو سکا چھپ کر یا کہیں کھل کر پڑھائی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب محراب میں آپ ہوتے تھے، منبر پر آپ ہوتے تھے، اور جب آپ کی رخصتی کا وقت آیا، اب تلاش ہوئی اس کی کہ کون آپ کی نیابت کرے گا، تو صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے قریب تر، سب سے معتبر ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا کہ اب وہ امامت کریں گے، وہ خطابت فرمائیں گے۔ وہ رخصت ہوئے تو عمر کا انتخاب ہوا، وہ رخصت ہوئے تو عثمان کا انتخاب ہوا، وہ رخصت ہوئے تو علی کا انتخاب ہوا، یعنی نبی کا کوئی عظیم نائب اس کی نیابت منبر سے کرے گا، محراب میں کرے گا۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ آدمی منبر کی طرف بڑھے یا محراب کی طرف تو تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ ایسا مقام نہیں ہے کہ دھڑلے سے بڑھ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اپنی قراءت کی نغمگی سے مشہور کر لیں گے۔ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب آواز اچھی، کیونکہ اس سے زیادہ عوام میں تمیز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ حروف صحیح مخرج سے نکل رہے ہیں، کیا تجوید کے آداب پورے ہو رہے ہیں، کیا وقف صحیح جگہ ہو رہا ہے، غنہ صحیح کیا جا رہا ہے، کیا مد صحیح طور پر ہو رہا ہے، کیا ضاد کی ادائیگی میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے والے علماء ہو سکتے ہیں، عوام کو تو اس کا شعور نہیں، وہاں تو صرف آواز چاہیے، صوتیت اور نغمگی چاہیے، اور جب صوتیت اور نغمگی ہی مرکزی نقطہ بن جائے گا تو نہ امام مقبول نہ مقتدی مقبول۔ قرآن عطا کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ہدایت نامہ بنے، اس لیے کہ اس سے راستے طے کیے جائیں، اس سے کہ ظلمتیں چاک کی جائیں، اس لیے کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے، اس لیے قرآن اتارا گیا ہے کہ ہمارا گھر صحیح ہو جائے، بازار صحیح ہو جائے، ہمارے انتظامات درست ہو جائیں، اسکول ہمارا صحیح ہو جائے، مدرسہ صحیح ہو جائے، ہماری سیاست درست ہو جائے، حکومت درست ہو جائے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا، یہ سارے موضوعات چھیڑے گئے، ان موضوعات کی دفعات عطا کی گئی، تشریحات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ اب ذمہ داری امت کے ان افراد کی جو اس علم کو حاصل کریں یہ ہے کہ وہ امت کو بتائیں کہ اسلام نے طریقہ کار کیا دیا ہے، کس ترتیب سے دیا ہے، کیا چیز اقدم اور اولا ہے اور کیا چیز بعد میں ذکر کی جانے والی ہے، اس کی توضیحات ہوں۔
تو جو اس مقام پر فائز ہوتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، میرا مقام ہے یہ کہ میں نبی کی جگہ کھڑا ہوں۔ جب آدمی ممبر کی طرف بڑھے تو اس پر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، جب وہ محراب کی طرف بڑھے تو کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے اندر تو کچھ نہیں، اللہ اپنی طرف سے الہام فرما دے، مجھے الفاظ دے دے، مجھے پڑھنے کا سلیقہ عطا فرما، مجھے تدبر کی توفیق عطا فرما، مجھے قرآن اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسے نبی نے پڑھا، جبرائیل امین نے پڑھا، ابو بکر صدیق نے پڑھا اور بعد کے صحابہ کرام نے پڑھا، اللہ مجھے اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی اور اس کی وضاحتیں ہوں گی تو مقتدیوں پر وہ تاثرات ہوں گے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایمان والوں کے سامنے ہوتا ہے تو دل کپ کپا جاتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہر نماز آپ کے لیے معراج بنے گی۔ ایک نماز سے معراج نے آپ کو آسمان اول تک پہنچایا، دوسری نماز نے آسمان ثانی تک پہنچایا، یا جو بھی مرتبے اللہ نے طے کر رکھے ہیں ان مرتبوں پر آپ چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لفٹ ہے روحانی، آسمانی، ربانی، ذکر الہی کی اور تلاوت قرآن کی لفٹ ہے، اس لفٹ سے آپ ملٹی سٹوری بلڈنگیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، یہ فرمایا گیا۔ اب اگر نماز کے بعد آپ یہ نہ محسوس کریں کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا تو پھر یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحیح نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ صحیح نماز اگر پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات 21ویں پارے میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ لہذا جو نماز میں آئے گا اب اس کے گھر میں ٹی وی نہیں چل رہا ہوگا، اب وہ فلمیں نہیں دیکھ رہا ہوگا، اب کوئی عریاں تصویر نہیں دیکھ رہا ہوگا، اب وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے غلط چیٹنگ نہیں کر رہا ہوگا، اب وہ کوئی بھی عریاں تصویر اپنے موبائل میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس لیے کہ نماز پڑھ لی اس نے، اس لیے کہ نماز پڑھی۔ تو اگر نماز وہ پڑھی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، جس نماز کو لے کر نبی تشریف لائے ہیں، اگر وہ نماز پڑھی ہے تو یقیناً اس کا اثر مرتب ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنی جعلی نماز پڑھی ہے، ڈپلیکیٹ دوا استعمال کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر نہیں مرتب ہوگا۔ اس لیے ممبر و محراب کا بڑا مقام ہے۔ بات تو بہرحال بہت لمبی ہے، طولانی ہے، لیکن میں اماموں سے اور خطیبوں سے، خاص طور پر خطباء سے اور اماموں سے بھی یہ کہوں گا کہ ہر نماز کو اس طرح پڑھیے کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز۔ صلی صلاۃ کأنک مودع وانک صلاۃ مودع، نماز اس طرح پڑھیے کہ شاید یہ آخری نماز ہو میری۔ اور جب آدمی اس طرح پڑھے گا تو کیا کیفیت اس کی ہوگی، خود ہی غور فرما لیجیے۔ باقی کوئی اتنا بیمار ہو کہ بس اب یہ ہو کہ آج یا کل، صبح یا شام دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ کیفیت معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے امام اپنے اوپر طاری کر لے، سمجھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور آخری نماز میں بس مجھے اللہ سے ایسی لو لگانا ہے، ایسی توبہ کرنا ہے، ایسی مانگنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، ایسا رکوع کرنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو جو عوام مقتدی ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان پر بھی اس کا انعکاس ہوگا، ان پر بھی اس کا تاثر منتقل ہوگا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں داخل ہوتی ہے، ویسے ہی پھر یہ انشاءاللہ اثر پڑے گا۔ دوسری طرف جو خطیب صاحب ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کے بعد ابو بکر کے خطابات، عمر کے خطابات، عثمان و علی کے خطابات رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اسی طرح دیگر صحابہ کے خطابات کو پڑھنا چاہیے، اس اعتبار سے بھی کہ کیا مضامین ہوتے تھے، کیا معنی ہوتے تھے، کیا الفاظ ہوتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا، یہ تو سمجھے۔
لیکن اس ہدایت کو یاد رکھیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں، اے خطیبوں، اے مقرروں، اے بات کرنے والوں، لوگوں سے اس طرح بات کرو کہ وہ ان کے معیار کے مطابق ہو، ان کے فہم کے مطابق ہو، ان کی جو استعداد و صلاحیت ہے اس کے مطابق ہو۔ کیا تم اس طرح چاہتے ہو کہ ایسی بات کرو کہ وہ بات تمہاری لوگوں کو اللہ اور رسول کی تکذیب پر، جھٹلانے پر آمادہ کر دے؟ بہت سے امام ممبر سے ایسی تقریریں کرتے ہیں جن تقریروں سے لوگوں کو ناگواری ہوتی ہے۔ لوگ اسلام سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی تشریحات بیٹھتی نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب یا خطیب صاحب کسی اور وادی میں ہیں، ہم کسی اور وادی میں ہیں۔ بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ شکوک و شبہات مزید پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو اور مسئلے کا حل ہو، الٹا اثر پڑتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ منصب وہ ہے کہ جو ہدایت کا اور رہنمائی کا ہے۔ خدا نخواستہ اگر لوگوں کو تشدد کی طرف مائل کیا جا رہا ہے یا تساہل کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یا ان سے ایسی زبان میں بات کی جا رہی ہے جو اڑتی چلی جا رہی ہے، یا دین کے مسائل کی ایسی توجیہ و تشریح کی جا رہی ہے جس کو دل و دماغ قبول نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے دلائل کی وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے، اور لوگوں کے اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، صلاحیت دماغی کو، ذہنی کو سامنے رکھتے ہوئے بات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر خطرہ یہی ہے کہ کہیں شکوک و شبہات مزید نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس ممبر پر ہو وہ پوری تیاری کر کے اس جگہ آئے۔ عوام پر بھی ضروری ہے کہ وہ انتخاب میں اس کو ملحوظ رکھیں، اور جس کا انتخاب ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے کورسز جلد از جلد کر لے جس سے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لے، مسائل کو سمجھ لے، حالات سے واقف ہو جائے، اور اسلام کی ترجمانی کا اس کے اندر سلیقہ پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ چاہیے اماموں اور خطیبوں کو کہ پوری دنیا میں جو لوگ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، انگریزی میں، فرینچ میں، اردو میں، عربی میں، ان میں وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ کامیاب ہیں، اور عوام سب سے زیادہ ان سے مطمئن ہے، اور سب سے زیادہ ان سے مستفید ہوتے ہیں، باقاعدہ بلا کسی تمیز کے اور تفریقے کے، اور بلا کسی حلقہ واریت اور جماعت سازی کے۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ اسلام کے اچھے ترجمان امریکہ سے آسٹریلیا تک کون لوگ ہیں، اور آج کل الیکٹرانک میڈیا نے بہت آسان بنا دیا ہے یہ استفادہ، اس سے اس کو دیکھیں تاکہ وہ اپنے لیے کسی اچھے نمونے کا انتخاب کریں اور برخود غلط لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ کون سے وہ موضوعات ہیں جو آج چھڑے ہوئے ہیں، اخبارات میں ہیں، ٹی وی چینل پر چل رہے ہیں، سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں، لوگوں میں ان کے بارے میں بے چینی ہے، لوگ ان موضوعات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے صرف اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کس کی اچھی تعبیر ہے، کون بات سمجھا پا رہا ہے، کون اچھی نمائندگی کر رہا ہے جس سے لوگ مطمئن ہو رہے ہیں، اور کون نہیں کر پا رہا ہے جس سے بے اطمینانی پیدا ہو رہی ہے۔ اپنے کو ان کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح جدید ترین موضوعات سے، ان موضوعات کو پیش کرنے کے سلیقے سے، ان موضوعات کے دلائل سے عوام کے اطمینان کو دیکھ کر اور ان کی بے اطمینانی کو دیکھ کر اس معاملے میں پوری صفائی کے ساتھ بغیر کسی ریزرویشن کے ان کو چاہیے کہ وہ استفادہ کریں۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو پھر ہمارے خطبہ اچھی طرح لوگوں کے سامنے بات کر سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ اردو میں بات کریں تو ان کو اچھی اردو آنی چاہیے، انگلش میں بات کریں تو وہ اچھے انگلش کے اسپیکر ہونے چاہیے، تیلگو میں یا ہندی میں بات کریں تو اس پر ان کو کمان ہونی چاہیے۔ یہ انبیاء کی میراث ہے کہ نبی فصیح ہوتے تھے، اور آخری نبی نے تو فرمایا انا افصح العرب، میں سارے عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ تو نیابت نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ فصاحت بھی
ہو، بلاغت بھی ہو، زبان پر قدرت بھی ہو، بیان پر قدرت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ مضمون واضح ہو، دلائل اس کے آپ کے پاس ہوں، اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے مدرسے میں داخل ہو کر سیکھیں۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف جو آپ کا مدرسہ قائم ہے، جہاں پر آپ نے نحو و صرف پڑھی، لغت پڑھی اور حدیث اور تفسیر اور فقہ وغیرہ پڑھی، وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کی چہار دیواریوں میں خاص زبان استعمال ہوتی ہے، خاص طرز ہے، دلائل کا ایک خاص انداز ہے۔ عوامی مجموع میں وہ کافی نہیں۔ عوامی مجموع میں آپ کے سامنے اسکول کے طلبہ بھی ہیں، کالج کے بھی ہیں، یونیورسٹی کے بھی ہیں، اور پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں، اور وہ بھی ہیں جو معاشرے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، بااثر ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں۔ اب ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ کو صحیح معنی میں اسلام کی ترجمانی کرنی ہے جو مؤثر ہو۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا کیا عقیدہ ہو، میرا کیا فکر ہے، صرف اس کو نہ سوچیے، مجموعی طور پر اسلام کو سمجھیے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے صحیح حوالوں کی طرف رجوع کیجیے، اور اس کے بعد ان کو منتقل کرنے کے لیے اپنی زبان اور اپنے دلائل اور اپنی علمی استعداد کو اتنا مضبوط ضرور کر لیجئے کہ جس موضوع پر آپ گفتگو کریں اس موضوع پر وہ مدلل، مؤثر، آسان اور اچھی اور سمجھ میں آنے والی گفتگو۔ یہ ایک بات ہوئی اس سلسلے میں، اور بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہر امام و خطیب کو یہ چاہیے کہ اسلام ایک ہمگیر نظام ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہفتہ جمعہ میں عقائد پر تقریر ہو، سلجھے ہوئے انداز سے، افہام و تفہیم کے لیے، اور علم کلام کی الجھنوں کو نہ پیدا کیا جائے، اور اپنی کتاب کی بحثوں کو نہ پیش کیا جائے۔ قرآن میں ایمان کا جس طرح تذکرہ ہے اسی کی بنیاد پر عقیدے کا تعارف کرایا جائے۔ پھر ایک ہفتے نماز پر بیان ہو، طہارت پر بیان ہو، پھر نماز کا ہو، پھر زکوٰۃ کا ہو، پھر روزے پر ہو، حج پر ہو، نکاح پر ہو، طلاق پر ہو، خلا پر ہو، جو ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں ان پر ہو، پھر کتاب البیوع، خرید فروخت کے مسائل، تجارت کے مسائل، معاشیات کے، اقتصادیات کے ترتیب کے ساتھ وہ بیان کیے جائیں۔ جس ترتیب سے دین آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے اس ترتیب کے ساتھ سلجھی ہوئی عام فہم زبان میں دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیے، تاکہ جو لوگ جمعے کی پابندی کر رہے ہیں ہر جمعے ان کو ایک نیا سبجیکٹ مل جائے، ایک نیا موضوع مل جائے، جس کو وہ محفوظ رکھیں، فکر کریں کہ اس طرح ہماری پڑھائی چل رہی ہے، اور مسجدوں کے ذریعے سے ہمارے عوام بھی نیم عالم بن جائیں، ان کے پاس اچھا خاصا علم شریعت کا حاصل ہو جائے۔ یہ ترتیب چلتی رہے، اور اگر درمیان میں کوئی ہنگامہ خیز مسئلہ آ جائے، طلاق کا مسئلہ ہو، یا وہ مدارس کے سلسلے کا کوئی مسئلہ ہو، تعلیم کے بارے میں کوئی بل ہو، یا لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا کوئی مسئلہ ہو، یا کسی طرح کا کوئی ہنگامی مسئلہ بیچ میں آ جائے، تو اس ہفتے آپ اس ہنگامی مسئلے پر گفتگو کریں، پھر اپنے موضوع کی طرف واپس منتقل ہو جائیں، اور ترتیب کے ساتھ ہر ہفتے ایک نئے موضوع پر گفتگو کریں، جس سے شریعت لوگوں کے سامنے مرتب شکل میں آتی چلی جائے، یہاں تک کہ گویا آپ نے مسجد میں تفسیر پڑھا دی، حدیث پڑھا دی، فقہ پڑھا دیا، اور اس کو عوام کے انداز سے اس طرح سمجھا دیا کہ ہر شخص نے دین کو سمجھ لیا اور شریعت کو سمجھ لیا۔ اگر یہ کام اس ترتیب سے تمام مساجد میں ہو، اور کچھ علماء ان موضوعات پر چھوٹے چھوٹے خطبے تیار کر دیں، کچھ خطبے تیار کرائے بھی گئے مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے، اور بھی بعض حضرات نے یہ کام کیے ہیں، تو جو بھی اس طرح مرتب انداز کے خطبے ہوں ان کو استعمال کیا جائے۔ ہر شخص لکھ نہیں سکتا، ہر شخص کسی موضوع پر اچھی طرح سے گفتگو کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ تحریر شدہ مواد ہو اس کو بھی استعمال کیا جائے، پڑھ کر پیش کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں، یا زبان سے کہہ دیا جائے، لیکن لوگوں کے ذہن میں اسلام کی صحیح تصویر آنی چاہیے، اور جب کسی ہنگامی مسئلے میں تصویر بگاڑی جا رہی ہو تو پھر دفاع اسلام کا ہونا چاہیے، اور صحیح بات لوگوں تک منتقل کر دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ائمہ اور خطبہ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کریں گے
اور ایک بات اور یہ کہنا ہے، مسجد کو اسلامک سینٹر سمجھیے، 5 وقتہ نمازوں کی جگہ صرف مت سمجھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں تعلیم بھی تھی، تربیت بھی تھی، مشورہ بھی تھا، سیاسی فیصلے بھی تھے، فوج کی کبھی کبھی ٹریننگ کے مظاہرے بھی تھے، یہاں تک کہ مسجد میں اسپتال بھی لگتا تھا اور مسجد میں علاج بھی ہوتا تھا، مسجد میں غیر مسلموں کو ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے خیمے لگتے تھے، یہاں تک کہ مسجد ہی کے ایک ممبر سے ایک مشرک لیڈر کو گرفتار کر کے باندھ دیا گیا تھا کہ مسجد کو وقتی طور پر ایک جیل بنا دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے دکھایا گیا تھا کہ مسلمانوں میں جو اسیر و گرفتار ہوتا ہے اس کے ساتھ مسلمان کیسا رویہ اخلاق کا، نرمی کا، محبت کا، اکرام کا ظاہر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ میں اسلام جاگزی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں ہر ہفتے کسی نہ کسی دن، اور بہتر ہوگا کہ جمعہ کے دن غیر مسلموں کی 150 تعداد کو بلایا جائے تاکہ وہ مسجد میں خطبہ بھی سنیں، اسلام سے واقف ہوں، مسلمانوں کی نماز دیکھیں، اور یہ منظر ان کے سامنے آئے ایک اسلامک سینٹر کی طرح، دعوت کے سینٹر کی طرح، نبی کی نیابت میں جنہوں نے گلی کوچوں میں سفر کر کر کے اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہماری مسجدیں دعوت اسلام کے مراکز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تمام کام مسجد میں فرمائے، ان کاموں کو منع کیا، خرید فروخت کو اور گھر گرستی کے کاموں کو جو خالص دنیاوی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور باقی خرید فروخت کے اصول و ضابطے مسجد میں بتائے گئے، سیاست کے اصول مسجد میں بتائے گئے، اور مسلمانوں کی تمام پالیسیاں مسجد میں وضع کی گئیں، مقدمات مسجد میں طے پائے، عدالتیں مسجد میں لگی۔ یہ سب ہمارے سامنے سیرت النبی کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ اس لیے مسجدوں کا وسیع استعمال ہو، اور خاص طور پر غیر مسلموں میں اسلام کے تعارف کی مہم چھیڑ دی جائے، اسی یقین کے ساتھ کہ اسی مہم کو چھیڑنے سے نصرت الہی جڑی ہوئی ہے، وہ کام نہیں ہوگا تو نصرت نہیں آئے گی۔ پوری انسانیت کے سامنے اس امانت کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ قرآن جو سب کے لیے ہے سب کو نہیں دیا جائے گا، شریعت جو سب کے لیے ہے سب کی نہیں بتائی جائے گی۔ آپ یہ کہیں گے ہماری شریعت میں مداخلت مت کیجئے، وہ مودی صاحب اور پارلیمنٹ کے ممبران، تو پھر آپ بات ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی، ایشور کی شریعت میں جو آپ کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے، آپ کا مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس زبان میں ان سے بات کیجئے جو زبان اللہ نے استعمال کی ہے قرآن میں۔ آپ زبان استعمال کرتے ہیں نیشنلٹی والی، قومیت والی، وہ زبان استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، پاکستان بنا، ہندوستان بنا، 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظریہ خود غلط ہے۔ جب اس نظریے کے بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں، اپنے حقوق اور مطالبات پیش کرتے ہیں تو جھگڑے چھڑتے ہیں، لیکن جب انسانیت کی بنیاد پر اور عام ہدایت اور عام رسالت اور عام نبوت اور عام شریعت کی بنیاد پر بات کریں گے کہ آپ اپنی شریعت میں تصرف کر رہے ہیں، آپ اپنی ہدایت میں تصرف کر رہے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ صرف لسانی کی نہیں، ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ اگر ہماری شریعت صحیح معنی میں طہارت، عبادات، معاشرات، اخلاق، معاملات، لین دین، یہ ساری چیزیں صحیح طور پر پہنچتی تو آج کوئی مسئلہ ہی درپیش نہ ہوتا۔ آپ ہی آپ ہوتے، آپ کا اللہ ہوتا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوتا، پارلیمنٹ کے فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہوتے، کوئی شکوہ شکایت نہ ہوتا، بات ہی کچھ اور ہوتی جیسے الحمدللہ وہاں ہوئی جہاں یہ مسائل جزیاتی نوعیت کے نہیں اٹھ رہے ہیں، دوسری سیاستیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے کوتاہی کی ہے اور ہم نے قومی اسلام بنا لیا اور مسلمان ایک الگ قوم ہو گئے، اور وہ اسی اعتبار سے اپنے مسائل کو ایک دوسری قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو دراڑ ہے، یہ جو دیواریں اور سد سکندری کھڑی کی گئی ہے، یہ خود ہماری طرف سے مغالطہ ہے، غلط عمل ہے، امانت میں خیانت ہے،
اس کی سزا ہم پا رہے ہیں دوسروں کے ہاتھوں سے، دشمنوں کے ہاتھوں سے۔ دشمنوں کو دوست بنائیے، دور کو قریب کیجئے، حق کو سب پر مبرہن کر دیجئے، اور اس کام کے لیے جو بھی طریقہ ہے کار مفید ہوں، بہتر ہوں، انہیں اختیار کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔